سینیٹر صاحب، اب ذرا یہ فرمائیے کہ یہ جو آج بڑی اہم ملاقات ہو رہی ہے، تو کیا یہ جو معاملات سارے کنسرنز ہیں یہ دور ہو جائیں گے؟ کیونکہ اور بھی کافی مسائل ہیں جس کے اندر جو پالیسیز کا تذکرہ کیا صدر صاحب نے کہ جی یک طرفہ پالیسیز ہیں جن کی وجہ سے باقی سب کو تحفظات ہیں، تو کوئی دور ہونے پہ بات ہو رہی ہے اس پہ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ اپنی آئیڈیالوجی، اپنا ایجنڈا ہے، ہماری اپنی آئیڈیالوجی، اپنا ایجنڈا ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ ہم ایک دوسرے سے کمپیٹ بھی کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے ہی معاملے کو دیکھنا چاہیے. تو ضرور ہماری کوشش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو ایشوز ہیں ان کو ہم ایڈریس کریں، اور ان کے اوپر ہی بات چیت بھی ہو رہی ہے، اور جو جینون ہم کر سکتے ہوں گے ہم کریں گے بھی. لیکن یہ بات بھی آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ بہت ساری جگہوں پہ شاید معاملہ جو ہے وہ اتنا آسان نہ ہو جتنا نظر آ رہا ہو باہر سے. اچھا، تو ویسے تو کابینہ کے معاملے پہ تو وہ ابھی تک کابینہ میں آنے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ اچھے خاصے کابینہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو انڈکٹ کیا گیا. آپ رہ گئے لیکن کافی لوگ ہو گئے ہیں. میرے خیال میں آگے بھی کوئی باری آنی ہے دوبارہ سے. پتہ نہیں ہے اس کے اوپر میں کیا کہہ سکتا ہوں، تو پرائم منسٹر صاحب کو بھی پتہ ہوگا کہ باری آنی ہے کہ کیونکہ داخلہ کا محکمہ دیکھ لیں، اس میں پرویز خٹک صاحب مشیر داخلہ آ گئے، طلال چودھری صاحب وزیر مملکت میرے خیال میں بن گئے ہیں. جی، وزیر مملکت ہے، اور وزیر داخلہ آلریڈی موجود ہیں. تو کہیں نہ کہیں گنجائش تو نکل سکتی ہے جو ہمارا سسٹم ہے یہاں پر اس میں. ہاں جی، وہ ظاہر ہے اگر پیپلز پارٹی آئے گی تو پھر بہت سارے لوگوں کو وزارہ سے ہٹانا پڑے گا، کیونکہ ظاہر ہے ان کا جو ہے وہ ان کو بھی انٹرٹین کرنا پڑے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں حکومت کے لیے اچھا ضرور ہوگا اگر یہ آ جائے، تاکہ اس سے حکومت زیادہ اسٹرینتھن ہو جائے گی اور بہتر ہو جائے گی. کیا کہتے ہیں اسلام آباد میں اور کتنی وزارتیں تسی کڈو گے؟ نہیں، وہ تو پھر اس وقت وہ تو پھر حکومت فیصلہ کرے گی نا کہ کیا کرنا ہے. بیرسٹر صاحب، یور تھاٹس آن دیٹ، کہ ایک تو وہ ناصر شاہ صاحب جس طرح سے فرما رہے تھے طرز سیاست کے حوالے سے کہ آپ کی سوچ ادھر کچھ اور ہوتی ہے ادھر کچھ اور ہوتی ہے، تو اس پہ اگر آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں، کوئی جواب دینا چاہیں. طرز سیاست دیکھیں ایک کنسسٹنسی ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی نے کیا اس ملک میں لانگ مارچز نہیں لیڈ کیے. نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، اس کے خلاف بھی یہ نہیں نکلے. تو یہ ہوتی رہی ہے، رائٹس کے لیے نکلنا پڑتا ہے. اس کے بعد ابھی ریسنٹ ہسٹری میں گورنر راج نہیں لگا تھا، سلمان تحصیل صاحب مرحوم نے لگایا تھا. ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں پالیٹکس میں. دیکھیں پالیٹکس میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ وقتی فائدے کے لیے آپ اپنے نظریے کو قربان کر دیں. آج ہمیں پرائس پے کرنی پڑی ہے، کوئی نہیں، مگر لانگ رن میں ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا ہے. اب 25 کروڑ عوام کے انٹرسٹ کو ابینڈن کر دیں خالی اپنی جو ہے نا ایک چھوٹی اجارہ داری کو قائم کرنے کے لیے، تو اس طرح تو نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی کی سیاست میں اور باقی جماعتوں کی سیاست میں یہ ایک میجر فرق ہے. اور اسی وجہ سے دیکھیں کہ ہمارے پاس اپرچونٹی بھی تھی 8 فروری کے بعد. اس سچویشن میں ہونے کے باوجود ہم گورنمنٹ بنا سکتے تھے سینٹر میں، مگر ہم نے آپٹ آؤٹ کیا. ایک بڑے وہ تو کہہ رہے ہیں اس لیے آپٹ آؤٹ کیا کیونکہ آپ کو لگتا ہی نہیں تھا. ریزن یہی تھا عفنان صاحب کہ ملک کے اور قوم کے وسیع تر مفاد میں انہوں نے آپٹ آؤٹ کیا، یا پھر مشکل تھا اس وقت حالات؟ یہ جو گورنمنٹ کا حصہ جی دیکھیں، یہ تو ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے نا. پھر اس کو وہ اپنی اسٹریٹجی، اپنی پولیٹیکل جو ان کے ایشوز ہیں اس کو سامنے رکھ کے وہ اس کو لے کے چلے. ریزن کیا تھا اس وقت؟ آپ کیوں نہیں ہے؟ ایک نیچرلی دیکھیں ایک پارٹی ہے جس کا اپنا نظریہ ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور ایک ہوائی بات نہیں کہہ رہے. جیسا ناصر شاہ صاحب نے کہا کہ 90 سیٹیں جے یو آئی کا کلیم ہے. کیا ان کی 90 الیکشن پٹیشنز موجود ہیں؟ ان کی اس وقت کے پی کے اسمبلی میں 7 سیٹیں اور 2 ریزرو ملا کے 9 ہو جاتی ہیں. ہماری اگر 90 تعداد ہے تو اس سے بیونڈ 80 ہماری الیکشن پٹیشنز بھی آج بھی پینڈنگ ہے. تو ہمارا کوئی چھوٹا کلیم نہیں ہے، تو ہم اس کلیم کو لے کے چلے ہوئے ہیں. اور جب تک وہ کلیم سیٹل نہیں ہوتا، ظاہری بات ہے اس کے لیے ہم لڑیں ہیں. ہم اپنے فارم 45 والے جتنے بھی ایم این ایز ہیں ان کے رائٹس کے لیے اسرٹ کرتے رہیں گے.